اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفطار کا پڑھ رہے تھے، آج پارٹ 3 ہے، آیت نمبر 6 تک پڑھ لی تھی، اس دفعہ آیت کو دہرا دوں۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا۔ یعنی اس کا مفہوم میں بیان کر رہا تھا کہ یہاں پہ ہمارے جو گناہوں کی فوراً ہمیں سزا نہیں ملتی، بلکہ ہمیں مہلت دی جا رہی ہے۔ اس مہلت کے بہت سے لوگوں نے ڈھیل کو یہ سمجھ لیے کہ کوئی رب ہے ہی نہیں، کوئی حساب کتاب، کوئی عذاب ہونا ہی نہیں ہے، اور یہ سب کچھ جھوٹ بولتے ہیں۔ جیسے استاد ہماری غلطیوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ہم مطلب جو بھی ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں اس کو دیکھتا ہے اور نظر انداز کر دیتا ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اسے علم نہیں ہے یا وہ اس کی سزا نہیں دے گا بعد میں، جو اس نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ جو ہمیں ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو گناہوں کو دیکھ رہا ہے، ہم جو دوسروں پہ ظلم کر رہے ہیں اس کو دیکھ رہا ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ مطلب وہ تمہیں چھوڑ دے گا، بلکہ ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے۔ یا تو یہ تمہیں مہلت دینے کا مقصد یہ ہے کہ تم گناہ پہ گناہ کرتے جاؤ اور تمہیں یہ لگے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، یہاں تک کہ تمہارے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ تم پہ حجت تمام ہو جائے، پھر تمہیں معاف کرنے کا کوئی صورت نہ بچے۔ یعنی یہ ہوتا ہے نا کہ ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، تو گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ آخری فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اب یہ حد کراس کر چکا ہے، اب اس کو سزا ملنے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ یا تو یہ ہے یا تو یہ ہے کہ شاید تم توبہ کر لو۔ تو کس چیز نے تمہیں رب سے دھوکے میں ڈالا ہے؟ الذی، وہ جس نے خالقک، جس نے تجھے پیدا کیا ہے، فسواک، فسواک کا مطلب ہوتا ہے برابر کرنا، نوک پلک جو کہتے ہیں سنوارنا، یعنی جو فائنل کام کرتے ہیں نا، یا جیسے ہم کوئی کام مکمل کرتے ہیں تو پروف ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو یعنی نوک پلک جو بھی اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، سنواری، فعادلک، اور پھر تم میں توازن پیدا کیا۔ عدل کا مطلب عدل بھی ہوتا ہے انصاف والا، برابری، اور عدل کا مطلب توازن قائم کرنا بھی ہوتا ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ تمہیں کوئی کھلونا نہیں بنایا، جیسے انسان باقی جتنے بھی جانور ہیں اس دنیا میں اس کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے، کیونکہ ان میں کوئی عقل، کوئی شعور نہیں ہے۔ وہ صرف انسان میں عقل شعور ہے، وہ ان جانوروں کو کٹ پتلی کے طور پہ جس طرح چاہے استعمال کر سکتا ہے، لیکن انسان بے عقل نہیں ہے۔ انسان کائنات نے ایسے نہیں ہے جیسے بارش کے بعد یہ جو پروانے پیدا ہوتے ہیں، ایسے پروانے پیدا ہوئے اور پیدا کیے اور مار دیے، بلکہ انسان کو بہترین سوچ سمجھ کے پیدا کیا کائنات میں، اور اس کے لیے ایک بہترین کائنات کا اتنا تمدن، ایک نظام قائم کیا ہے۔ آج جو ہمارا ایکو سسٹم، بایو ڈائیورسٹی، یہ ساری چیزیں دیکھیں، یہ ایک بہترین نظام ہے جو ایک مکمل بیلنس کے ساتھ، واٹر سائیکل، نائٹروجن سائیکل، یہ ساری چیزیں جو چل رہی ہیں، یہ ایک بہت منظم اور بہترین طریقے سے کائنات بنائی گئی ہے، اور وہ ایسے ہی بے تکی نہیں بنا دی گئی، فضول نہیں بنا دی گئی، بلکہ انسان جو اس کے ساتھ انسان کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو ظاہرہ انسان کے لیے سب کچھ بنا کے پھر جب انسان کو پیدا کیا گیا تو ایسے بے مقصد پیدا کر دیا گیا ہے۔ ہم ایک پروجیکٹ تیار کرتے ہیں یا کوئی بھی کام کرتے ہیں، اس پہ اتنی محنت کرتے ہیں، تو کیا مطلب وہ محنت بے مقصد ہوتی ہے؟ جس چیز میں، جس کام میں جتنی محنت لگتی ہے، اس کا مقصد بھی اتنا ہی اعلیٰ اور عرفہ ہوتا ہے۔ تو انسان کے لیے جو اتنی بڑی کائنات بنائی گئی، انسان کو عقل و شعور دیا گیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی ہے، تو وہ ایسے ہی دی گئی ہے کہ فضول میں بس انسان کو بنا دیا اور وہ ایسے مر جائے گا، مٹی ہو جائے گا، ختم۔ بھی پیدا ہوا، جوانی آئی، بڑھاپا آیا، مر گیا، ختم۔ ایسے تو پھر فائدہ تو نہ ہوا۔ اتنا بڑا جو بہترین نظام بنایا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہے نا، کہ بھی جو اعمال کیا ہے اس کا حساب دینا ہوگا، ایسے نہیں تمہیں آزاد چھوڑ دیا۔ پھر فی ای صورتن، فی کا مطلب میں ای کا مطلب جس، صورتن جس صورت میں بھی، ما شاء جو اس نے چاہا، رکبک اس کا مطلب ہوتا ہے مرکب بنا دینا، یعنی ایک شکل بنا دینا۔ مرکب کا مطلب ہوتا ہے دو تین چیزوں کو مکس کر کے جو بنتا ہے نا، اس کو مرکب کہتے ہیں، مکسچر یا کمپاؤنڈ جس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ تو پھر جس صورت میں چاہا تمہیں تخلیق کر دیا۔ اور یہ بھی غور کرنے کی چیز ہے کہ اس دنیا میں اتنے انسان ہیں، ہم اگر چہروں پہ غور کرنا شروع کر دیں تو ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف ہے، اور ہر اسپیکٹ سے مختلف ہے۔ یہ نہیں صرف ایک اسپیکٹ سے، یعنی ناک ہی ڈفرینٹ ہو باقی سارا چہرہ ایک جیسا، بلکہ ہر انسان ہر لحاظ سے ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے۔ اور مجال ہے کائنات میں لاکھوں انسان ہوں اس دنیا میں، کوئی ایک مطلب کوئی دو ایک جیسے ہوں سوائے جڑواں کے، کوئی ایک جیسے ہوں۔ تو یعنی جس صورت میں تمہیں چاہا بنایا۔ یہ بھی غور کرنے کی چیز ہے کہ ہر گائے، بھینس، جتنے بھی دوسرے جانور دیکھ لو، سارے ہی ایک جیسے لگتی ہیں، لیکن انسان
واحد مخلوق ہے جو ہر ایک دوسرے سے بالکل ڈیفرنٹ ہے، صرف چہرے کے لحاظ سے نہیں. میں تو چہرے کی مثال دے رہا ہوں کہ صرف چہرے کے لحاظ سے ڈیفرنٹ ہے، جسامت کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ انسان کو ایسے فضول نہیں پیدا کر دیا گیا. فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں پھر تجھے چاہا بنا دیا. کلا، ہرگز ایسا نہیں. بل تکذبون بالدین، بلکہ تو جھٹلاتا ہے قیامت کے دن کو. یعنی وہی بات میں نے بیان کر دی نا، آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ ایسے ہی بڑھا چڑھا کے بیان کر رہا ہے، بلکہ اس سارے مضمون کا تعلق اس صورت سے ہے، جس کی وجہ سے میں ہر چیز بار بار دہرا رہا ہوں. یعنی یہ جو انسان کو تجھے پیدا کیا ہے، پھر تجھے عقل دی ہے، تجھے توازن میں پیدا کیا ہے، شعور، اچھے برے کی تجھے علم ہے. انسان، جانور جہاں آج سے 1000-2000 سال پہلے تھا، آج بھی وہیں ہے. انسان 1000 سال 2000 سال میں اتنی ترقی کر گیا کہ اب مطلب پورے کا پورا نظام ہی تبدیل کر دیا اس نے ایک قسم کا، معاشرے کا، کائنات مطلب زمین کا. تو ایسے ہی بنا دیا ہے، اور تو ان سارے حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی قیامت کو جھٹلا رہا ہے. کلا بل تکذبون بالدین، کہ بلکہ تم جھٹلاتے ہو قیامت کے دن کو. تو یہی کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.